الزامی جواب یہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں تورات میں اتنا ہی ایمان تھا تو نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کیا تورات میں لکھا تھا کہ نبی قتل کرو؟ اب چپ، کیونکہ تورات میں تو نہیں لکھا کہ نبیوں کو قتل کرو، تو تم ظالموں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ فلی قل، اے پیغمبر ان سے کہیے، فلیم تقتلون انبیاء اللہ، تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ پھر اگر تو اتنے تورات کے ماننے والے ہو تو تورات میں کہاں لکھا ہے نبیوں کو قتل کرو؟ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ معلوم ہے تمہارا ایمان تورات میں بھی نہیں ہے۔ تورات میں تمہارا ایمان ہوتا تو یحییٰ کو قتل نہ کرتے، زکریا کو قتل نہ کرتے ہیں، اور کتنے انبیاء قتل کیے، اور ایک روایت میں آتا ہے 4000 نبی قتل کیے انہوں نے، 4000۔ اور ان میں قبیلہ تھا صدوقیہ۔ اس ظالم نے پتہ کیا تصور قائم کیا؟ کہا کہ اللہ میاں ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے، ہر آفت سے ہمیں بچا سکتا ہے، لیکن اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے۔ ہم بھوکے ہیں، بھوکے کو روٹی نہیں دیتا، پیاسے کو پانی نہیں دیتا، بیمار کو شفا نہیں دیتا۔ اللہ دے سکتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ اب اللہ پہ ہمیں بڑی تپ ہے، لیکن اب اللہ کو اذیت کیسے دیں بھائی؟ اب اللہ کی پکڑ کیسے کریں؟ او اچھا، یہ نبی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ ان کو بنا بنا کے نبی بھیجتا ہے، ان پیاروں کو تکلیف دو تو اللہ کو تکلیف ہوگی۔ یہ ظالموں نے تصور قائم کر کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا، تاکہ نبی کو قتل کریں گے تو اللہ کو ہم تکلیف پہنچا سکیں گے۔ اللہ ہماری تکلیف دور نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ وہ قادر ہے تکلیف دور کر سکتا ہے۔ جب نہیں کرتا تو پھر کیا کرو؟ اس کے پیاروں کو قتل کرو، تو جس کے نتیجے میں اللہ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان ظالموں نے یہ قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ وہی اغوا برائے تاوان والی بات ہو گئی کہ باپ ہتھے نہیں چڑھ رہا، بیٹا کو اغوا کر لو، بیٹے کو تکلیف دو تو ابا خود ہی سیدھا ہوگا۔ یہاں بھی ظالموں نے یہ سوچا اغوا برائے تاوان ہے کہ نبیوں کو تکلیف دو تو ربا خود ہی سیدھا ہوگا۔ ربا کہے گا اچھا میرے پیاروں کو قتل نہ کرو، چلو بھیجتا ہوں میں تمہارے لیے نعمتیں۔ یہ ظالموں نے یہ سوچا، تو گویا اغوا برائے تاوان ان کی گٹی سے چلا دنیا میں۔ تو خیر، کہا کہ فلیما تقتلون انبیاء اللہ، کیوں پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے میں ایمان ذرا بھی ہے تو تم نے کیوں قتل کیا بھائی؟ معلوم ہے تم میں ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چوتھی وجہ کے اندر پھر ایک الزامی دلیل دی۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ تم نے بچڑے کو خدا بنایا۔ یہ تورات میں کہا لکھا تھا کہ بچڑے کو خدا بناؤ، تو یعنی شرک کرو۔ یہ شرک تورات میں کہاں؟ شرک انجیل میں کہاں؟ شرک زبور میں کہاں؟ شرک صحائف ابراہیمیہ میں کہاں ہے؟ تو شرک کی تعلیم تو کسی دین کے اندر نہیں تھی، تو پھر تم لوگوں نے بچڑے کو خدا کیوں بنایا؟ بچڑے کی پوجا پاٹ کیوں کی؟ اور موسیٰ نے تمہیں روکا بھی، پھر بھی تم نے کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خامخواہ منہ سے بولتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا۔ ارے اللہ نے جو تم پہ نازل کیا تمہارا اس پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر اس پر تمہارا ایمان ہوتا تو تم نہ نبیوں کو قتل کرتے اور نہ تم بچڑے کو خدا بناتے، لیکن اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان اس پر بھی نہیں ہے، اور اس محمد پر ایمان تو تمہارا کیا ہوتا؟ تمہارا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے، یا تو تم پکے کافر ہو اور جہنم کا ایندھن ہو۔ یہ کہا ہے، یہ کہا، فرمایا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ چوتھی وجہ بیان کر وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ یہ اب چوتھی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ البتہ تحقیق موسیٰ آ گیا تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر، معجزات لے کر موسیٰ تمہارے پاس آ گیا، اور تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے اس کے بعد اجل کہتے ہیں کہ بچڑے کو خدا بنا لیا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم ہو۔